ناظرین، روح کانپ جاتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی ہے، لفظوں کا چناؤ مشکل پڑ جاتا ہے جب نہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر کیا جواب دیں گے؟ ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری اور ناکہ بندی کو آج 11 دن ہو گئے ہیں، جس میں 3300 سے زائد فلسطینی شہید، 1400 اسرائیلی جہنم واصل ہو گئے ہیں، جبکہ 10 لاکھ فلسطینیوں کو گھر بار چھوڑ کر جنوبی علاقے میں منتقل ہونا پڑا ہے۔ بے گناہ لوگ اگر مر رہے دونوں سائیڈوں سے تو روکیں اس کو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہیں، آپ کی کوئی بات سنتا نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ زخمیوں، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف کو یا اسپتال کو ٹارگٹ کیا گیا ہو۔ ایسی کوئی آپ کو ایگزامپل نہیں ملے گی تاریخ میں۔ جب اتنی ہم کہیں گے کہ بربریت ہو جائے، اتنا ظلم ہو جائے گا، تو کم از کم کوئی سفارتی تعلقات یا ریورس کر لیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے کہ اسرائیل اتنا مضبوط ہے کہ کوئی چوں کرتا ہے تو ادھر سے یہ لگا دیتے ہیں ادھر کان کے نیچے۔ ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ایک میسائل اڑایا، میسائل جو اڑایا وہ میسائل اوپر تو گیا لیکن نیچے بھی جلدی آ گیا۔ اسرائیل کا مقابلہ پورے یہ جتنے 58 کنٹریز ہیں نا، بلیو می، اس کو ایک طرف کھڑا کر دو اور اسرائیل کو دوسری طرف کھڑا کر دو، ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ کچھ کہہ سکے۔ وہ کوئی راکٹ پھینک رہے تھے اسرائیل کی طرف اور راکٹ ان کے اپنے اوپر گر گیا، اور یہ اسرائیل کی طرف سے نہیں ہوا۔ اور اس میسائل کی حالت یہ تھی کہ میسائل ٹھیک سے نہیں چلا تو جا کر بلوچستان میں رہائشی ایریا میں دوستوں کل غزہ کے ایک ہاسپٹل میں ہوئے بم بلسٹ کے بعد سے پوری دنیا اب اس اٹیک کی نندا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے اور یہ اٹیک جس نے بھی کیا ہے بہت خراب کیا ہے۔ اور دوستوں اب اسلامک دنیا اس کے ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا رہی ہے اور ویسٹرن میڈیا اب کہہ رہی ہے کہ یہ پوری طرح سے حماس نے کیا ہے، اور اس کا پروف بھی اب اسرائیل دے چکا ہے کہ اسرائیل نے یہ اٹیک نہیں کیا ہے۔ اور دوستوں اب ہمارے پردھان منتری مودی جی نے ٹویٹ کر کے اس اٹیک کی نندا اور ساتھ میں اس اٹیک میں جن کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے فیملیز کے ساتھ اپنی سنویدنا دکھائی ہے اور کہا ہے کہ یہ اٹیک کی جانچ کی جائے اور جو بھی ذمہ دار ہے اسے سزا دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب رشیا بھی ان سب سیناریوں میں کھود گیا ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس وار کو جلد سے جلد ختم کی جائے اور اسرائیل کو لے کر کے بات چیت ہوئی ہے۔ تو چلیے دوستوں اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یار فلسطین میں اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو انسانی بنیادوں پر آپ اس کی بات نہ کریں، لیکن آپ ان کے لیے کر کیا سکتے ہیں، یہ اصل مدعا، اصل سوال۔ لمبی لمبی تقاریر کر کے آپ یہاں پہ جی زندہ آباد مرد آباد کے، اسرائیل مرد آباد تو فلسطین زندہ آباد نعرے لگوائیں، کیا گھنٹہ فرق پڑتا ہے اسرائیل کو ان نعروں سے؟ میرا نہیں خیال۔ دنیا کی سپر پاور، واحد سپر پاور امریکہ، جو بائیڈن اس وقت ٹیل اویو میں موجود ہے، اور وہ کہتا ہے بھائی جو کچھ چاہیے آپ کو ہم آپ کو دیں گے، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کنٹری کا دماغ میں ہے کہ ہم اسرائیل کو کچھ کہہ دیں گے تو کان کھول کر سن لے، وہ اپنے موت کو آواز دے گا۔ سمپل۔ اچھا پھر آ جائیں جی یہ دوسری، یہ جو جس میں ایٹمی پاور پاکستان بھی شامل ہے، یہ کیا کہتے ہیں، ہم بڑی مذمت کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چڑھ دوڑے کسی پہ، آپ بالکل نہ چڑھ دوڑیں، لیکن آپ کے اندر اتنے گٹس تو ہونے چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ کہیں کہ بھائی یار بس، بے گناہ لوگ اگر مر رہے دونوں سائیڈوں سے تو روکیں اس کو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہیں، آپ کی کوئی بات سنتا نہیں ہے۔ ایون عرب ورلڈ کی، جو میں کہتا ہوں ہمارے مقابلے میں وہ بڑے فائنینشیلی بڑے مضبوط ہیں، ان کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی ان کی بات سنے۔ ایران جی لمبی لمبی چوڑ رہا ہوتا ہے، بلیو می کچھ بھی نہیں۔ نہ اسرائیل کو جسے کہتے ہیں نا ایک پٹاخہ چلا کے دکھا دے کہ وہ کیا درگت بناتے ہیں ان کی۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے کہ اسرائیل اتنا مضبوط ہے کہ یہ کوئی چوں کرتا ہے تو ادھر سے یہ لگا دیتے ہیں ادھر کان کے نیچے۔ یار آپ نے کبھی سوچا ہے، کبھی مطلب صرف آپ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو یہ، ہم بھائی کس لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ہے، اول تو آپ کی اپنی کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی اچیومنٹ ہے ہی نہیں ان چیزوں میں۔ دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف، دیکھتے ہیں اٹلی کی طرف، دیکھتے ہیں جرمنی کی طرف، دیکھتے ہیں فرانس کی طرف۔ اچھا وہ کہتے ہیں اچھا ہم آپ کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں بیچنا چاہیے آپ کو کہ نہیں بیچنا چاہیے۔ تو یہ چیز اگر ہم اپنی گریبانوں میں دیکھیں، کنٹری وائز ہو یا انٹرنیشنلی پوری کمیونٹی ہو، تو شاید حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اسرائیل کا مقابلہ
पूरे ये जितने 58 कंट्रीज है ना, बिलीव मी, इसको एक तरफ खड़ा कर दो और इजराइल को दूसरी तरफ खड़ा कर दो, इनकी मजाल नहीं है कि ये कुछ कह सके उसको। क्यों? उसकी वजह ये है सबसे बड़ी कि वो टेक्नोलॉजिकल पावर है, वो काम करते हैं, वो पढ़ते लिखते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी उनका जिसे कहते हैं ना कि उनकी हॉबीज में शामिल है। हमारे हॉबीज में गज़वा हिंद शामिल है, हमारे उसमें क्या शामिल है, हम जाके झंडा लगाएंगे जी, लगाओ झंडा जरा, पहुंचो, शाबाश। वो क्योंकि वो उन्होंने जिसे कहते हैं ना हाथ बंधे हुए हैं उनके, वो आपको कुछ कहेंगे नहीं, आप जाके झंडे लगाएंगे वहां पे, तो वो कहेंगे शाबाश बेटा आ जाओ, हम आपका इंतजार कर रहे थे कि आप झंडा लगाओ और हम इस झंडे को सलूट मार लें। अबे यार, मतलब रियलिस्टिक हो के बात की जाए, यानी आपके जहाजों में तेल नहीं है कि वो उड़ के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सके, लेकिन लंबी लंबी छोड़ने में आपका कोई सानी नहीं है, आपका कोई मुकाबला नहीं है। क्यों नहीं रियलिस्टिक होते? क्यों नहीं हम सोचते कि यार हमें एक जिसे कहते हैं कि एक अच्छा सॉलिड किस्म की इकोनॉमी बनना है। मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, फिर बाकी वो मुस्लिम कंट्रीज है या बाकी जो छोटी कंट्रीज है, बेशक वो नॉन मुस्लिम, हम कभी सोचते नहीं, सब जो है ना इधर उधर से मार खा रहे होते। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सोचते नहीं। वहां पे कुछ जो जिसे कहते हैं ना एलीट क्लास के लोग होते हैं, वही खाते पीते अय्याशियां मारते हैं हर तरह की, और बाकी लोग जो है वो भेड़ बकरियों की तरह उनके लिए पाली जाती है कि यार इनकी अय्याशियां इनकी वजह से चलती है। एक खबर ये है कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल उड़ाया, मिसाइल जो उड़ाया वो मिसाइल ऊपर तो गया लेकिन नीचे भी जल्दी आ गया, और इस मिसाइल की हालत ये थी कि मिसाइल ठीक से नहीं चला तो जाकर बलूचिस्तान में रिहायशी एरिया में गिरा। मिसाइल का नाम था अब्दील, और ये पाकिस्तान ने क्लेम किया कि बिल्कुल सक्सेसफुल मिसाइल था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं था। ये सच्चाई है। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मिसाइल कहां गिरा, और गिरने के बाद उस मिसाइल का वो जो मलबा है वो भी दिखाऊंगा। बलूचिस्तान के रिहायशी एरिया में ये मिसाइल गिरा। ये रहा। साथ में एक और चीज कि पाकिस्तान में ही लोगों को ये लगा कि फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है पेप्सी और कोक, तो पेप्सी और कोक के खिलाफ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। उन्होंने सड़कों पर कोक बहाई। खाने के लिए रोटी नहीं है, सड़कों पे कोक बहा रहे हैं। Let's go.